جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف لائبریری کے LIS آن لائن اکیڈمی کے اوپر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے اکیڈمی کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری وائس آف لائبریری vol.com.p کے اوپر بھی آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو لائبریری سائنس کا ایک کثیر جو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ مل سکتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے کسی بھی لائبریری سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو بگنر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، یا جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی لائبریری کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے یا مواد ہوتا ہے، یا ہم جو لائبریری کے ریسورسز ہیں ان کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، ان کی نیچر کیا ہے اور ان کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے اندر جان پائیں گے۔ تو چلیے آج اس کی ہم لائبریری مٹیریل کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسپیسیفک لائبریری مٹیریل کے اوپر ہی ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلا جو یہ سلائیڈ ہے لائبریری مواد کی نوعیت اور اقسام کے متعلق ہے کہ لائبریری جو مواد ہے اس کی نوعیت، اقسام اور اس کا جو وہ ہے کہ اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، کہ لائبریری مواد کو ٹائپس یا اس کے بارے میں جاننے سے پہلے لائبریری مواد کے متعلق آپ کو جاننا ضروری ہے کہ لائبریری مواد ہوتا کیا ہے، لائبریری مواد کسے کہتے ہیں۔ لائبریری مواد سے مراد وہ ذخیرہ علم ہے جس سے قارئین کے حصول علم میں مدد ملے اور اس کے ساتھ تفریح و تباہ بھی میسر ہو۔ لائبریری مواد وہ کہلاتا ہے ہر وہ چیز جس پر کوئی معلومات درج ہوں، اور وہ کسی ہی شکل میں کیوں نہ ہو، اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کریں، وہ کسی بھی کتب خانے میں ہو، لائبریری مواد کہلائے گی، جیسا کہ کتابی و غیر کتابی مواد، کتب، رسائل، گلوب، چارٹ، نقشہ، اخبارات وغیرہ۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ جو ہم نے بات کی ہے یہ لائبریری جو علمی سورسز ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، یا علمی مواد کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کتب خانوں کے اندر صرف علمی مواد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر غیر کتابی مواد بھی موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم سے ہٹ کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے مواد میں آتی ہیں۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں تو وہ بھی آپ کو آگے چل کے اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو لائبریری مواد سے مراد وہ ذخیرہ علم، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، کہ جس کے ذریعے آپ کوئی نہ کوئی انفارمیشن حاصل کر سکیں، جسے قارئین کے حصول علم میں مدد ملے اور وہ تفریح کا سامان ان کو میسر ملے، وہ انٹرٹین ہو سکیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں، اپنے مسائل سے وہ چھٹکارا پا سکے، تو وہ سب کا سب علمی مواد ہوتا ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو جو لائبریری یا علمی مواد ہوتا ہے، کتابی مواد ہوتا ہے، ریٹن صورت میں ہوتا ہے، پبلشنگ صورت میں ہوتا ہے، یا مخطوطات کی صورت میں ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام، اب اس کو سمپل الفاظ میں اگر میں بات کروں، کہ وہ تمام انفارمیشن جو کسی صورت میں دنیا کے اندر وجود میں آئیں اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کسی چیز کے اوپر ہی تحریر کیوں نہیں ہے، اور ان سے لوگ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ علمی مواد کے زمرے میں آئے گا، اور اس کو ہم علمی مواد ہی کہیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کتب خانے ترقی کی منازل طے کرتے گئے، اسی رفتار سے لائبریری میں جو مواد ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک کتب خانے کا سفر جو پتھر اور مٹی کی تختیوں سے شروع ہوا تھا، وہ پپائرس اور پارچمنٹ ویلیم سے ہوتا ہوا بوجھ پتھر، ہڈیاں، کپڑا، لکڑی کی تختیاں، اس کے دور سے گزر کر کاغذ تک پہنچا۔ جب کاغذ تک پہنچا تو کاغذ کی ایجاد جو تھی وہ دنیا کی بہترین ایجاد میں سے ایک ہے، جس کی ترقی پہیہ جو کہتے ہیں نا، دنیا میں جدید ترقی کا جو سب سے پہلا قدم تھا وہ پہیے کی ایجاد تھی، اور پہیے کی ایجاد کو ترقی کا زمان سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کاغذ کی ایجاد معاشرے اور عقائد، رسم و رواج، تہذیب و تمدن، عروج و زوال کو نسل در نسل منتقل کرنے کا سب سے جو ہے وہ بڑا سبب بنی۔ اگر کاغذ کی ایجاد نہ ہوتی تو دنیا کبھی ماضی سے آگاہ نہ ہوتی۔ کاغذ بام عروج کے بعد اب پیپر لیس سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے، اور کتاب اب پیپر لیس سوسائٹی کی طرف گامزن ہے، جس میں CD، DVD، USB وغیرہ کے بارے میں، یا اس کی یہ جو جدید شکلیں ہیں پیپر لیس سوسائٹی کی، وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور آنے والے چند سالوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شاید کتاب کی جو حیت ہے وہ اور بدلتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔
عہد قدیم کے اندر جو لائبریری مواد تھا وہ کس قسم کا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ وہ قدیمی کتب خانے تھے تو ان کے اندر پتھر، کلے ٹیبلٹ، پپائرس، پارچمنٹ، ویلیم، ہڈیاں، بھوج پتر، کپڑا، غاروں کی دیواریں، دھاتیں، لکڑی کی تختیاں، کاغذ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو عہد قدیم کے اندر لکھائی کے طور پہ کام آتی تھی، اور انفارمیشن جو ہے ان کے اوپر انسانی خیالات کو منتقل کیا گیا، اور وہ ہمیشہ سے ایک تاریخ کا حصہ بن گئی، اور تاریخ کے اندر وہ آج بھی زندہ ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر۔